बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट सस्ती हो गई। CPPA की दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत होगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में फरवरी में रिलीफ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत का बिजली बिलों के इकसात के इख्तियारात कंपनीज के स्पुर्द करने का फैसला किया गया है। सार्फिन को एक से ज्यादा इकसात की सहूलत मिल जाएगी। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर, विफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में 1 रुपये 3 पैसे फी यूनिट कमी लाई जाएगी। CPPA ने बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा ने कीमतों में कमी लाने की दरखास्त पर 30 जनवरी को समाअत मुकर्रर कर दी। नेपरा की मंजूरी के बाद सारिफिन को फरवरी के बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि दिसंबर में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर सारिफिन को रिलीफ दिया जा सकेगा। अब यहाँ पर आपको बताएं लाहौरियों के लिए एक और खुशखबरी। शहर की सड़कों पर इको फ्रेंडली बसें चलने के लिए तैयार हैं। जदीद तरीन इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसें चीन से लाहौर पहुँच गईं। पहले फेज में 21 बसें आज PTC के डिपो पर पहुंची, जबकि मजीद 6 कल आएंगी। 15 जनवरी को जदीद तरीन बसें चीन से कराची पोर्ट पर पहुंची थीं। बिलाल अकबर खान की महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान को जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी की गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, पंजाब में चूंकि मजमूई तौर पर तो पंजाब हुकूमत ने 600 से ज़ायद बसेस जो कि माहौल दोस्त बसेस होंगी वो चलाने के हवाले से मनसूबाबंदी कर रखी है, लेकिन अब पहले मरले में जो पहली खेप थी वो लाहौर पहुंच चुकी है। जदीद तीन इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसें चीन से लाहौर पहुंच चुकी हैं। पहले फेज में 27 में से 21 बसेस जो है वो मंगल को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के डिपो में पहुंचाई गई, जबकि मजीद 6 बसें बुध के रोज जो है वो पहुंच जाएंगी। 15 जनवरी को बसें चीन से कराची पोर्ट पर पहुंची थी। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने बसों की क्लियरेंस और लाहौर रवानगी तक के इकदाम मुकम्मल करने खुद कराची गए थे। आपके बताएं कि बिलाल अकबर खान की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम मुतल्लिका अफसरान को जरूरी इकदाम मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक और जो वादा था वो पूरा हुआ है। ठीक है राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। पाबंदी का इतलाक पतंगों, धाती तार, तंदी, तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। पतंगों की तैयारी फरोख्त पर 3 से 7 साल तक कैद, 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली का एजेंडा मुकम्मल इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। पैनल ऑफ चेयरमैन अरशद मलिक ने इजलास कल तक मुलतवी किया है। आपको बता रहे हैं पंजाब में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी का बिल मंजूर। पंजाब असेंबली ने पतंगबाजी को नाकाबिले जमानत जुर्म का इतलाक पतंगों, धाती तार, तंदी, तेज धार मांझे के साथ तमाम धागों पर होगा। पतंगों की तैयारी फरोख्त पर 3 से 7 साल तक कैद, 5 से 50 लाख तक जुर्माना होगा। पंजाब असेंबली का एजेंडा मुकम्मल इजलास कल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। पैनल ऑफ चेयरमैन अरशद मलिक ने इजलास कल तक मुलतवी किया है। चबुर्जी क्वार्टर्स में गंदगी के ढेर, इलाका कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। चबुर्जी क्वार्टर्स में जगह जगह कूड़े से इलाके में बदबू और ताफून फैलने लगा। इलाके में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से वारदातों में इजाफा हो गया है। इलाका मकीनों को किन मुश्किलात का सामना है जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के विजन साफ़ सुथरा पंजाब की जो इंतज़ामिया की गफलत जो है वो सामने ले आई है। विजन पूरा नहीं हो सका और शहर का मारूफ इलाका है ये चबुर्जी क्वार्टर, जहाँ पर गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए ना सिर्फ परेशानी का बाइस बन रहे हैं बल्कि बीमारियों का शिकार होने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि बारहा दफ़ा इंतज़ामिया को शिकायत दर्ज करवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब ये इलाका जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कदर गंदगी के ढेर हैं और सेवरेज का नाकिस निज़ाम है जो बीमारियां फैला रहा है। बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और अगर आप ऊपर देखें तो लाइट्स जो लगी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वो बिल्कुल तौर पर मुकम्मल बंद पड़ी हुई हैं। अब इलाका मुकीन जो है उनका कहना है कि कूड़ा क्रिकेट, सेवरेज का नाकिस निज़ाम और गलियों में जो लाइट्स हैं वो ना होने की वजह से वारदात का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। और एक ही जगह पर जहाँ पर बहुत
بہت بڑی آبادی بستی ہے، وہاں پر سارے مسائل کے علاج کا بن چکا ہے اور انتظامیہ جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، جبکہ علاقہ مکین مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر سیوریج کے نظام کو بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم کوڑے کی صفائی جو ہے وہ کی جائے اور گلیوں میں لائٹس لگا دی جائیں تو یقیناً کافی بہتری آئے گی۔ تاحال انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی یہاں پر نہیں آیا اور نہ ہی آ کر ان انتظامات کو دیکھا ہے اور نہ ہی علاقہ مکینوں سے بات چیت کی، اور علاقہ مکین اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدارہ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کروایا جائے۔ جی ٹھیک ہے توقیر، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب اگر بات کریں شاہین آباد بابو صابو کی تو ادھر بھی علاقے میں کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر ہیں۔ صفائی کے ناقص انتظامات میں مکینوں کی زندگی اجیرن بنا ڈالی۔ گندگی اور غلاظت کے باعث علاقہ مکینوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں، جانتے ہیں رومیر الیاس سے۔ جی رومیر۔ جی بالکل، بابو صابو کے علاقے شاہین آباد میں اس وقت میں موجود ہوں اور یہاں کے علاقہ مکینوں کو انتظامی اداروں کی عدم توجہ اور غفلت کے باعث بدترین سیوج مسائل اور کوڑے کرکٹ کی بھرمار کے باعث مشکلات کا سامنا ہے۔ جو مسائل آپ کو درپیش ہیں اس حوالے سے، اور یہ بتائیں کچھ شکایات کی ہیں آپ نے؟ گھروں کے باہر کوڑا کرکٹ جمع ہے، کوئی اٹھانے نہیں آتا یہاں پر؟ بس یہاں پہ کوئی بھی صفائی والا نہیں آتا۔ یہ ہم لاہور کے شہر بابو صابو میں مین انٹرنس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی ایم این اے ایم پی اے کے پاس چلے جائیں کوئی بات سنتا نہیں، وقتی تسلیاں دے کے آ جاتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ تقریباً 3-4 سال سے یہی ہے، ہمارے بچوں کا باہر نکلنا مشکل ہوا ہے۔ نماز کے لیے کوئی جاتا ہے، نمازی کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن بہت برا حال ہے۔ سانس لینا بھی دشوار ہوا پڑا ہے، لیکن جس کے پاس جاتے ہیں صرف ہمیں ایک ہی چیز ملتی ہے، تسلی 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 کے علاوہ اور ہمیں کچھ بھی نہیں ملا آج تک۔ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے پاس گئے ہیں، نون لیگ کے ایم پی اے ایم این اے کے پاس گئے ہیں، تسلی ووٹ لینے آ جاتے ہیں، بڑے بڑے نام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں کا یہاں پہ کوڑا کرکٹ پہ آنا جانا، اسکول بچے نہیں آ جا سکتے۔ صاف ستھرا پنجاب جو مہم ہے حکومت پنجاب کی، اس کے تحت بھی یہاں پر جو صفائی ستھرائی ہے وہ نہیں ہو سکی ہے اور جو لوگ ہیں وہ بڑی ہی مشکل سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر جو اعلیٰ حکام ہے وہ نوٹس لیں اور ان کے علاقے شاہین آباد بابو صابو میں ستھرا پنجاب مہم کے تحت نہ صرف صفائی ستھرائی کروائی جائے بلکہ جو سیویج نظام ہے وہ بھی یہاں پر نیا ڈلوایا جائے۔ گلیوں کی جو تعمیر ہے اس کا بھی مطالبہ علاقہ مکین کر رہے ہیں۔ جی رومیل، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں ٹاؤن شپ میں جناح روڈ پر واقع پارک کی ابتر صورتحال ہے۔ پارک میں گھاس کی بجائے دھول، اطراف میں کچرے کے ڈھیر ہیں۔ علاقہ مکینوں کا پارک کی مرمت کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ ادھر کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہی ہیں عادیہ ناز۔ جی عادیہ، بتائیے گا۔ شہر کے مختلف علاقوں کے علاقائی پارکس کی صورتحال روز بروز بگڑ رہی ہے۔ ہم موجود ہیں ٹاؤن شپ میں، جناح روڈ پر واقع یہ پارک ہے جس کی صورتحال گزشتہ 1.5 سال سے خراب بتائی جا رہی ہے۔ پارک کے اندر جھولے بچوں کے کھیلنے کے لیے جو کہ لگائے جاتے ہیں ان کی حالت بھی انتہائی خستہ حال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ زنگ لگ کر اب چینیں بھی ٹوٹ چکی ہیں اور کہیں سے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اس کے علاوہ پارک کے اندر گھاس بھی موجود نہیں ہے، پودے بھی سلامت نہیں رہے۔ البتہ اس کی ایک منفرد بات یہ ہے کہ جیسے دیگر پارکس کے جو حفاظتی جنگلے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، البتہ اس کے جنگلے جو ہیں وہ کسی حد تک سلامت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں پر نشے کے عادی افراد کے ڈیرے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہاں پر جو ہے وہ خوفناک منظر پیش کر رہا ہوتا ہے یہ پارک۔ بچے یہاں کھیلنے کے لیے نہیں آ سکتے، جانوروں کا یہاں پر راج ہے، اور ایسے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نشے کے عادی افراد بھی یہاں پر جو ہے وہ رات کو اس پارک کو اپنا مسکن بنائے ہوئے ہیں۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو چیز عوامی سہولت کے لیے یا بچوں کے کھیل کود کے لیے بنائی جاتی ہے اس کی مینٹیننس انتہائی ضروری ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ مرمت کے بعد اس پارک کو... جی عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ شیراوالا گیٹ کی بندش، نابینا اساتذہ اور طلباء کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ نابینا طلباء اور اساتذہ کی فیصلے کے خلاف روتے ہوئے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی اور محکمہ خصوصی تعلیم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ شیراوالا گیٹ کے نابینا استاذہ اور طلبہ نے محکمہ خصوصی تعلیم کی جانب سے ادارہ ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر نابینا طلبہ اور استاذہ نے نعرے بازی کی اور قدیم ادارہ ختم کرنے کے اعلان پر روتے رہے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ سیکنڈری انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ 1906 میں بنایا گیا تھا۔ یہاں سے پڑھ کر ہزاروں نابینا بچے اہم عہدوں پر ملک کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اساتذہ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز سے اپیل کی کہ نابینا بچوں کا ادارہ ختم نہ کیا جائے۔ بہت شاکنگ نیوز ہے یہ ہمارے لیے، ہم ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے، اور ہم سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ
ہمارا قصور کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے؟ ہمارے سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے؟ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا ایسا ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں اگر ہم ان پہ پورا نہ اتریں، ہمیں ایک بار بتائیں تو صحیح ہماری غلطی کیا ہے؟ یہ ادارہ 1906 میں اسٹیبلش ہوا. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بچے، اساتذہ کرام سب رو بھی رہے ہیں، سراپا احتجاج بھی ہیں. ہماری سی ایم پنجاب سے گزارش ہے کہ اس ادارے کا جو خاتمے کا جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس کو فی الفور جو ہے وہ واپس لیں. نبینہ بچوں کا کہنا تھا کہ انسٹیٹیوٹ کو ختم کر کے انہیں گھر سے دور مختلف اسکولوں میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں. پڑھتے یہ ہمارا ادارہ تعلیمی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ادارہ کینسل ہو. میں یہاں پہ نرسری کلاس سے پڑھ رہا ہوں اسکول سے، تو ابھی میں 10ویں کلاس کا طالب علم ہوں. تو اسکول سے ہمیں محبت ہے، عقیدت ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ ادارہ بند ہو. تو یہاں سے کئی ایسے اسٹوڈنٹس گئے ہیں جن پہ ہمیں بجا طور پر فخر محسوس ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی جو بند کرنے کی شکایت ہے وہ اس کو کینسل کیا جائے. مظاہرین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ سیکٹری اسپیشل ایجوکیشن سائمہ سعید کو فی الفور عہدے سے ہٹایا جائے. مظاہرین نے دھمکی دی ہے کہ اگر ادارہ ختم کر کے زبردستی سوشل ویئر کے حوالے کیا گیا تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ کار بڑھائیں گے. جنید ریاض، سٹی 42. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن محکمہ زراعت کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج. مظاہرین نے ڈیویس روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی. ایپکا ملازمین کی ریلی قیادت مرکزی صدر سید کلب عباس نے کی. اس موقع پر صدر لاہور ایپکا میاں ریاض، صوبائی صدر شفقت رسول اور جنرل سیکرٹری زاہد محمود سمیت سینکڑوں ملازمین موجود تھے. مرکزی صدر سید کلب عباس کا کہنا تھا کہ پینشن میں کی گئی اصلاحات کو فی الفور واپس لیا جائے، تنخواہوں میں اضافہ سمیت دیگر مراعات پر بھی دی جائیں. ملازمین کی یہ جو کثیر تعداد ہے، حکومت پنجاب کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آج سراپا احتجاج ہے، جس میں لیو انکیشمنٹ کا مسئلہ ہے، پینشن اصلاحات جو لائی گئی ہیں اس حوالے سے مسئلہ ہے. ملازمین کو رول 17 کی بحالی کے لیے یہ یہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تمام ملازمین سڑکوں پہ سراپا احتجاج ہیں. ہمارا ملازمین کا حق مار رہی ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے، اور یہ دھرنا دیا آج ہم نے، اور انشاءاللہ ہم ان کو بنوا کے چھوڑیں گے. گارڈن ٹاؤن علی پارک کے مکینوں کو واٹر سٹوریج ٹینکر کے منصوبے پر اعتراض. رہائشی منصوبے کے خلاف گھروں سے باہر نکل آئے، شدید احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ 47 کروڑ کا مضبوط غلط جگہ بنایا جا رہا ہے. جہاں بارش کا پانی زیادہ جمع ہوتا ہے اس سے 1 کلومیٹر دور واٹر ٹینک بنا رہے ہیں. علی پارک گارڈن ٹاؤن کے رہائشی واٹر سٹوریج ٹینک کے منصوبے کے خلاف دن بھر سراپا احتجاج رہے. مظاہرین نے کہا واٹر سٹوریج ٹینکر کا 47 کروڑ کا منصوبہ صحیح جگہ نہیں بن رہا. جی اس منصوبے پہ 47 کروڑ روپے کے قریب لاگت آ رہی ہے جی، اور غلط سروے، غلط پالیسی واسا کی، نہ کوئی سروے کیا نہ کچھ، اور ایک جگہ مختص کر دی کہ جی یہاں پہ سٹوریج ٹینک بنے گا. حالانکہ پانی جو زیادہ کھڑا ہوتا ہے وہ KFC اور وہ ان بلڈنگوں کے پاس، وہاں پہ زیادہ ڈپریشن ہے. وہاں پہ اگر سٹوریج ٹینک وہاں پہ بنے پاس تو وہاں سے آٹومیٹکلی سٹوریج ٹینک فل بھی ہو جائے گا. لیکن اگر ابھی 1 کلومیٹر آگے آ کے یہ اس پارک میں سٹوریج ٹینک بنانے لگے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ صورتحال تو دیکھ لیں آپ کے سامنے، جس طرح بھائی نے بتایا کہ کس قسم کا سروے ہوا ہے، کس قسم کی ٹیم آئی تھی جس کو اس علاقے کے بارے میں پتہ بھی کچھ نہیں ہے، نہ اس علاقے کے اس کے بارے میں پتہ ہے. پانی وہاں پر کھڑا ہوتا ہے، 3-3 4-4 فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے، موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، گاڑی نہیں چل سکتی. یہ ساری صورتحال ہے. 47 کروڑ روپے کا پروجیکٹ انہوں نے اپروو کیا ہوا ہے، کم از کم اس کو صحیح جگہ پہ لگا کے اس کو. لاہور کو دھوئیں سے پاک کرنے کی تیاریاں. شہر میں رواں ماہ ہی 27 الیکٹرک بسیں سڑکوں پر ہوں گی. 15 سمارٹ پولیس اسٹیشنز بھی اگلے ماہ تک بن جائیں گے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے محکموں کو وزیر اعلیٰ کے انقلابی منصوبوں کی رفتار، معیار اور گورننس پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. مریم اورنگزیب کی زیر صدارت سی ایم انیشیٹو کے حوالے سے اجلاس ہوا. بریفنگ دی گئی کہ وزیر اعلیٰ کے انقلابی منصوبوں کے ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختلف شعبوں میں فیصلہ کن اقدامات اٹھا لیے گئے ہیں. کالا شاہ کاکو جوڈیشل اکیڈمی کے لیے 42 ملین روپے کے اضافی فنڈز کی منظوری دی گئی. لاہور میں رواں ماہ کے آخر تک دھوئیں سے پاک 27 الیکٹرک بسیں چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب یہاں پر آپ کو بتائیں جوڈیشل افسران کے لیے ریسٹ ہاؤس کی 11 منزلہ عمارت کا افتتاح کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے افتتاح کیا ہے. چیف جسٹس کی آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا.
11 मंजिला इमारत में कायम जुडिशल ऑफिसर रेस्ट हाउस पंजाब का सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है जो धर्मपुरा नहर के नजदीक बनाया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इमारत का बाकायदा इफ्तिताह किया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तकबाल सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विलक ने किया। इफ्तिताह से कबल जस्टिस आलिया नीलम को जुडिशल रेस्ट हाउस की इमारत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर सेशन जज लाहौर का कहना था कि ये रेस्ट हाउस पंजाब भर में सबसे बड़ा रेस्ट हाउस है। ये रेस्ट हाउस नहीं, ये बैचलर रूम्स हैं तकरीबन 150 और उसके साथ फैमिली फ्लैट्स हैं 44, वो फैमिलीज़ के लिए हैं। इसमें ये मतलब तमाम हर किस्म की सहूलतें अवेलेबल हैं। पहली तो इसकी लोकेशन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो हार्ट ऑफ सिटी में है, जहाँ से हर चीज़ की अप्रोच बहुत ज़बरदस्त है। सीनियर सिविल जज शकील अहमद गुलाया का कहना था कि इस इमारत को बड़ी खूबसूरती से बहुत कम मुद्दत में तामीर किया गया। लाहौर में पहला जजेस के लिए रहायशी मंसूबा है। इससे पहले आज तक कोई सरकारी रहायश नहीं थी किसी जज के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से और जुडिशल साइड से। साथ में दूसरा टावर है जिसमें हमारे 150 सिंगल रूम्स अपार्टमेंट्स हैं। वो जो भी जजेस यहाँ पे सिंगल बैचलर रहना चाहेंगे, मेल फीमेल, उनके लिए जो भी पोस्टेड एट लाहौर हैं उनके लिए है। इफ्तिताई तकरीब के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस ने जस्टिस आबद अजीज शेख, सेशन जज लाहौर और दीगर जजेस को शील्ड्स दी। इस मौके पर जजेस की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। ईरानी पार्लियामेंट के वफ़द का पंजाब असम्बली का दौरा, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान से मुलाकात, पार्लिमानी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ने ईरानी वफ़द को असम्बली के नए ऐवान का दौरा करवाया। ईरानी पार्लिमानी वफ़द में अली अकबर, अली ज़ादा बोरमी, अमीर हुसैन साब्ती मुनफरिद और अली मारूफी मौजूद थे। कौंसल जनरल ईरान लाहौर मेहरान मवाहिद फर, मिस्टर हुसैनी और डीजी खाने फरहंगे अली असगर मौसूदी भी मौजूद थे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी और सकाफती खुशगवार ताल्लुकात हैं। पार्लिमानी राबते दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेंगे। ईरानी रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद मीरज़ई ने कहा कि ईरान पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ सकाफती शोबों में ताल्लुकात को मजबूत करने का ख्वाहां है। अब यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के 23वें सालाना कॉन्वोकेशन का दूसरा 165 फारिगुल तहसील तलबा को 3 रोज़ को डिग्रियों से नवाजा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 23वें कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉन्वोकेशन के दूसरे रोज 3165 तलबा में स्नात तकसीम की गयी। 66 को PhD, 966 को MPhil और 2013 को BS डिग्रियों से नवाजा गया। 90 को एकेडमिक मेडल्स, 125 को गैर निसाबी सरगर्मियों में रोल ऑफ ऑनर और 12 को खेलों में नुमाया कारकर्दगी पर रोल ऑफ ऑनर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने ग्रेजुएट तलबा को मुबारकबाद देते हुए कहा, GC यूनिवर्सिटी एक अजीम दरसगाह है जहाँ तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग दिया जा रहा है। दौर में सिर्फ पढ़ाई जो है वो मेरा ख्याल है उससे काम नहीं चलता। सिर्फ अगर हम कहें कि बहुत पढ़ लिया, PhD कर ली, 4-4, 6-6 डिग्रियां कर ली, लेकिन जो हमारे मुल्क की ज़रूरत है वो ये है कि हमारे जो 64% यूथ है उसकी करैक्टर बिल्डिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था कि GC यूनिवर्सिटी दरसगाह के साथ साथ दरगाह भी है जिसने मुफक्कर और बड़े काबिल लोग पैदा किए। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है सर वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, क्योंकि फोकस ये है कि बेहतरीन इंसान, और आपके इल्म में सर कि हमारे सिविल सर्विसेज में भी मेजर शेयर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज रावियंस का है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के ग्रेजुएट्स का है। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर डॉक्टर बाबर अजीज और कंट्रोलर इम्तिहानात शहजाद अहमद समेत तलबा और वालिदैन ने शिरकत की। कॉन्वोकेशन में तलबा ने मौसीकी की मुख्तलिफ धुनों पर कलाम इकबाल पेश किया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली की जानिब से गवर्नर पंजाब को शील्ड पेश की गई। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इजलास सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर वर्किंग का जायजा लिया गया। ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत LDA हाउसिंग विंग का इजलास हुआ। एडिशनल DG हाउसिंग अवैस मुश्ताक ने हाउसिंग डायरेक्टोरेट की वर्किंग पर ब्रीफिंग दी। DG LDA ताहिर फारूक ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर की पेंडिंग दरख्वास्तों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत जारी की। DG ने कहा कि दरख्वास्तों की प्रोसेसिंग में ताख़ीर किसी सूरत काबिल कबूल नहीं।
خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندگان کے اعزاز میں تقریب. آغا اصغر علی مسعودی، آغا علی زادے، آغا میرزائی کی شرکت. ایران اور پاکستان کے دوستانہ تعلق کو مزید مضبوط کرنے پر بات چیت کی گئی. آغا اصغر علی مسعودی کی صدارت میں خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران میں ایرانی پارلیمنٹ کے نمائندگان کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی. ایرانی پارلیمنٹ سے آغا علی زادے، آغا مرثباتی، آغا مرزائی شریک ہوئے. مفتی عاشق حسین، حبیب عرفانی، پروفیسر وحید الزماں، علامہ علی رضا نقوی نے شرکت کی. آغا اصغر علی نے وفد کو لاہور کی تاریخ سے آگاہ کیا. اب یہاں پر بات کریں گے پی این ڈی بورڈ میں PC1 نو میکچلر اور اس کے مقاصد بارے تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. پنجاب ریسورس مینجمنٹ اینڈ پالیسی یونٹ اور یونیسیف نے ورکشاپ کا انعقاد کیا. سیکرٹری پی این ڈی بورڈ ڈاکٹر آصف طفیل کی ورکشاپ میں بطور خصوصی شرکت. ماہرین کی جانب سے اس مقاصد کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی. ماہرین نے اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی. متعلقہ شعبہ جات کے نمائندے شریک ہوئے. ورکشاپ کا مقصد پی این ڈی بورڈ کے ادارہ جاتی صلاحیت کو بڑھانا ہے. ڈاکٹر آصف طفیل کی جانب سے یہ بتایا گیا. چیئرمین لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریز ایسوسی ایشن عبداللہ مغل کی وفد کے ہمراہ لیسکو چیف شاہد حیدر سے ملاقات. وفد میں سینئر وائس چیئرمین طارق فواد جعفری، وائس چیئرمین عمران صدیقی شامل. اس موقع پر سابق چیئرمین عادل بھٹا، خرم الیاس، وسیم چاولہ سمیت دیگر عہدیداران بھی شریک تھے. وفد نے لیسکو چیف کی تیمارداری کی اور درپیش مسائل بارے آگاہ کیا. چیئرمین لاہور ٹاؤن شپ انڈسٹریز ایسوسی ایشن عبداللہ مغل کی سربراہی میں وفد کی لیسکو چیف سے ملاقات کی. وفد میں سینئر وائس چیئرمین طارق فواد جعفری، وائس چیئرمین عمران صدیقی، سابق چیئرمین عادل بھٹا، خرم الیاس، وسیم چاولہ، اعظم چودھری، اسامہ علی عارف اور دیگر بھی موجود تھے. اب یہاں پر بات کریں گے بیکن ہاؤس اپر پرائمری بحریہ ٹاؤن کیمپس میں ایسٹرن پروجیکٹ کلمینیشن ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا. طلباء نے سائنس، ڈیجیٹائزیشن اور تاریخ پر مبنی پروجیکٹس بنائے. طالب علموں کی صلاحیت ابھارنے کے لیے بیکن ہاؤس اپر پرائمری بحریہ ٹاؤن کیمپس میں ایسٹرن پروجیکٹ ایکٹیویٹی کا انعقاد کیا گیا. پرنسپل انیکا شفیق کی قیادت میں اسٹوڈنٹس کی جانب سے سائنس، ڈیجیٹلائزیشن اور تاریخ پر مبنی پروجیکٹس بنائے گئے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.